جب 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور تقریباً 40 یا ابن ابی زہرہ اپنی کتاب خاتم الانبیاء میں اس تعداد کو 83 کی حد تک بیان کرتا ہے کہ تقریباً 83 کے لگ بھگ افراد اس 3 سال کے عرصے میں آپ کے ہاتھ پر مشرف بے اسلام ہوئے۔ اس کے بعد حکم خدا آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے میرے حبیب تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ڈراؤ اور ان کو بھی دعوت پیغام ربانی دو۔ اس اعلان اور اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو تمام اپنے عزیز و اقارب مرد حضرات کو ایک جگہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں دعوت کے لیے اکٹھا کیا اور مولا کائنات کے ذریعے سب کو اس دعوت کا پیغام بھیجا جس کو دعوت ذو العشیرہ سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی رشتہ داروں کی دعوت، رشتہ داروں کو بلانا۔ اس دعوت ذو العشیرہ میں آپ نے کھانے کا جو اہتمام کیا، تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے معمولی مقدار میں کھانے کا اہتمام فرمایا، لیکن اس کے باوجود 40 کے لگ بھگ افراد آپ کے خاندان والے اس میں جمع تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کھانے میں اتنی برکت دی کہ وہ لوگ کھانا کھا کر سیر ہو گئے لیکن کھانا ختم نہیں ہوا۔ لہذا جب آپ اپنا پیغام سنانا چاہتے تھے تو اسی ایک چیز کا کہ آپ نے کھانے میں اس قدر برکت ڈال دی تھی، آپ کے دست مبارک نے اس کھانے میں اتنی برکت پیدا کی کہ 40 سے زیادہ افراد سیر ہو گئے اور کھانا پھر بھی ختم نہ ہوا۔ تو ابو لہب اور ابو جہل نے اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو ساحر اور جادوگر کہا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے، سحر ہے کہ جو آپ نے ہمیں دکھایا ہے کہ ہم جو ایک سالم بکرا ایک وقت میں کھا لیتے ہیں، اس بکرے کی ایک ران سے ہم سب سیر بھی ہو گئے ہیں اور کھانا ابھی تک موجود ہے۔ لہذا اس دن آپ اپنا پیغام ربانی ان کے کانوں تک نہیں پہنچا سکے۔ اگلے دن آپ نے پھر یہی انداز اختیار کیا اور جناب علی علیہ السلام کے وسیلہ سے تمام ان لوگوں کو دوبارہ جناب ابو طالب کے گھر میں دعوت دی۔ دوسرے دن آپ نے دعوت اور کھانے کے اہتمام کے بعد اپنا پیغام پہنچایا اور فرمایا کہ اے میرے قبیلے والوں، اے میرے خاندان والوں، جو پیغام اور جو دعوت میں تمہارے لیے لایا ہوں اگر اسے قبول کر لو تو تمام عربوں کی سرداری تمہارے لیے ہو جائے گی، تمام عربوں پر تمہاری حکومت ہو جائے گی، صرف ایک خدا کو مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو پیغام اور جو دعوت میں تمہارے لیے لایا ہوں آج تک کوئی اپنے رشتہ داروں کے لیے ایسا پیغام اور ایسی دعوت نہیں لایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو میرے اس کام میں میری مدد اور میری نصرت کرے گا وہ میرا بھائی، میرا خلیفہ اور میرا جانشین ہوگا۔ 3 بار آپ نے یہ اعلان فرمایا اور تینوں بار جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی حمایت و نصرت کا اظہار فرمایا۔ جب 3 بار آپ کے اس اعلان پر مولا کائنات ہی نے حمایت و نصرت کا اعلان فرمایا اور جواب دیا تو آپ نے جواب فرمایا کہ بس یہ علی میرا بھائی ہے، میرا خلیفہ اور میرا جانشین ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دن یہ لوگ آپ کو اعلان رسالت و نبوت فرمانے سے، دعوت دینے سے باز رکھتے ہیں، لیکن دوسرے دن ایسا ماحول نہیں بنتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تاریخ اس حوالے سے بہت زیادہ وضاحت نہیں کرتی، لیکن لگتا یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے اس دن پیغمبر کی مکمل حمایت کرتے ہوئے ہر ایک کو بولنے سے روک دیا تھا۔ جناب ابو طالب نے ان کو
آپ کی قطع کلامی کرنے سے اور آپ کو پیغام ربانی پہنچانے سے روکنے کے لیے باز رکھا اور مانع نہیں ہونے دیا کہ آپ حضرت کے اس پیغام ربانی کے پہنچانے میں کوئی مانع بن سکیں۔ جناب ابو طالب نہ صرف اس مقام پر بلکہ کتنے ہی مقام پر نظر آتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی حمایت کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ہم ایک اور موقع پہ دیکھتے ہیں کہ یہی قریش کے سرکردہ افراد حضرت کو دنیاوی اور ظاہری لالچ و طمع دیتے ہوئے دعوت ربانی سے باز رکھنے کی جب کوشش کرتے ہیں اور آ کر یہ پیشکش کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی اس دعوت حق سے ہاتھ اٹھا لیں تو ہم عرب کی خوبصورت ترین خاتون اور مال و دولت سے نوازیں گے، آپ جو ہم سے مانگیں گے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی اس دعوت سے ہاتھ اٹھا لیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب منتظر ہیں کہ پیغمبر اکرم اس کا کیا جواب فرماتے ہیں، اور جب پیغمبر اکرم نے اپنی زبان مبارک سے ایک ایسا فرمان ارشاد فرمایا کہ جو انسان کی توان اور انسان کی طاقت و قدرت سے باہر ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم سورج میرے سیدھے ہاتھ اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر بھی لا کے رکھ دو تو پھر بھی میں اپنے اس دعوت اور اس میں پیغام پہنچانے سے باز نہ آؤں گا یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا جائے یا میری موت واقع ہو جائے۔ تو آپ جب اپنے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اس حد تک مصمم نظر آتے ہیں کہ وہ چیز کہ جو انسان کی طاقت و قدرت سے باہر ہے، کون انسان یہ طاقت رکھتا ہے کہ چاند اور سورج کو توڑ لائے اور کسی کو دے دے، تو آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا و ما فیہا تو دور کی بات، یہ تو انسان کی قدرت میں ہو سکتی ہے، لیکن وہ چیز کہ جو تمہاری قدرت سے اور طاقت سے باہر ہے، اگر وہ بھی تم مجھے دے دو، چاند اور سورج بھی مجھے دے دو، یہ دنیاوی مال و متاع، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ تو دور کی بات ہے، اگر وہ اجرام سماوی، وہ آسمانی کواکب، وہ چیزیں کہ جو تمہاری قدرت و طاقت سے باہر ہیں، اگر وہ بھی توڑ لاؤ تو پھر بھی تم مجھے میرے ارادے اور میرے پیغام پہنچانے سے باز نہیں رکھ سکتے، یہاں تک کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں یا میری موت آ جائے۔ تو یہ جو ہے جب آپ فرماتے ہیں تو جناب ابو طالب ان سب کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بس محمد نے اپنا جواب دے دیا ہے اور تم لوگ چلے جاؤ اور میں اس کا حامی و ناصر ہوں۔ یہ جناب ابو طالب کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر حمایت ہے کہ کوئی ایک جرت نہیں کرتا کہ جب تک جناب ابو طالب حیات رہے پیغمبر کو جسمانی اذیت و آزار پہنچایا ہو۔ اس کو ہم بعد میں عرض کرتے ہیں۔ یہ دعوت ذوالعشیرہ کے بعد جب پیغام اپنے رشتہ داروں کو پہنچا دیا تو گویا یہ جو آپ کی مخفی اور پوشیدہ دعوت تھی یہ باہر نکل گئی۔ آہستہ آہستہ مکے کے وہ سرکردہ افراد کہ جو ابھی تک آپ کو اپنے لیے خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ محمد کے گرد چند بے سر و سامان اور غریب لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور کیونکہ ابھی تک یہ 3 سال کا جو عرصہ ہے ابتدائی نبوت کا، اس میں کیونکہ آپ کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں، جس طرح گزشتہ جلسے میں عرض کیا، تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ بے سر و سامان لوگ کہ جن کے پاس نہ ظاہری اور مادی کوئی طاقت موجود ہے اور نہ پیغمبر کی کوئی اولاد ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ دعوت اسلام کا پیغام بعد میں بھی جاری رہے، تو اپنے لیے اس کو کوئی بڑا خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ پیغام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پشت پناہی میں تمام خاندان والوں تک پہنچا دیا ہے اور تمام خاندان والوں کو بھی ان کے آباء و اجداد کا مسلک اور ان کا دین ترک کرنے کی طرف دعوت دے دی ہے، تو اب انہیں خطرہ محسوس ہونے لگا، لہٰذا وہ لوگوں کو آپ کے گرد اکٹھا ہونے سے روکنے لگے اور مختلف طرح سے آپ کو نازیبا القاب سے یاد کرنے لگے۔
کبھی آپ کو ساحر اور جادوگر اور کبھی دیوانہ کہتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کی طرف سے مزاحمت ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو آشکارا اور ظاہر کرنے کے لیے اگلا فرمان نازل فرمایا کہ فاصدع بما تؤمر انا کفیناک المستہزئین، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، کہ اب وہ جو پیغام ہم نے دیا تھا کہ اس دعوت کو مخفی رکھو، اس حکم کو توڑ دو اور پیغام کو سب لوگوں تک پہنچاؤ، البتہ مشرکین سے روگردانی کرو، مشرکین سے سروکار نہ رکھو، بلکہ اپنا یہ پیغام اب سب لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ بھی فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم جو ہے آپ کی کفایت کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے تمام استہزاء اور مسخرہ کرنے والوں سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک وعدہ فرمایا اس کا کس طریقے سے حفاظت فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو جناب ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو شرف کفالت بخشا اور یہ قدرت و طاقت دی کہ جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی کو یہ جرت نہ تھی کہ آپ کو جسمانی طور پر اذیت و آزار دے سکے۔ کہیں تاریخ میں نظر نہیں آتا کہ جناب ابو طالب کی حیات طیبہ میں کسی نے یہ جرت کی ہو کہ آپ کے جسد مبارک کو کوئی گزند پہنچا سکے۔ لیکن ایسے القاب سے یاد کرنا کہ جو آپ کے دل کو آزار پہنچائیں یہ ہوتا رہا۔ کچھ القاب ایسے تھے کہ جو گزشتہ انبیاء کے لیے بھی استعمال کیے جاتے رہے، جیسے ساحر و جادوگر۔ ساحر اور جادوگر کا عنوان گزشتہ انبیاء کی قومیں بھی ان کو دیتی رہیں، کیونکہ انبیاء لوگوں کو الہی پیغام پہنچاتے تھے اور ایک خدا کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تمام انبیاء کا پیغام ایک خدا کی طرف بلانا اور خدا پرستی ہی تھا۔ تو لہٰذا لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر جب دین خدا قبول کرتے تھے اور خدا پرست ہو جاتے تھے تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بھائیوں میں جدائی ہو جاتی تھی، باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی تھی۔ تو لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ ساحر اور جادوگر ہیں کہ جو خاندانوں میں، برادری میں تفریق ڈال رہے ہیں، جدا کر رہے ہیں، اس لیے یہ جادوگر ہیں، اپنے اس جادو کے ذریعے لوگوں میں جدائی ڈالتے ہیں۔ تو یہ عنوان جہاں دیگر انبیاء کو بھی دیا جاتا رہا، پیغمبر اکرم کو بھی اسی سے مکے کے جاہلوں نے، مکے کے مشرکین نے نوازا۔ لیکن دیوانہ اور مجنون ہونے کا عنوان ایسا تھا جو آپ کو سخت اذیت و آزار دیتا تھا، لہٰذا خداوند متعال نے بھی اپنے وعدے کو پورا کر